سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 163 اور 164 دو آیتیں ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ، تم سب کا معبود برحق وہ صرف ایک ہی ہے، الہ واحد ہے۔ جو عبادت کے لائق ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو لائق عبادت ہے، باقی کوئی بھی کائنات میں، آسمان میں، زمین میں لائق عبادت نہیں ہے، سر جھکانے کے لائق کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جب اس طرح کی آیات توحید کی نازل ہوئیں اور کافروں کو سنایا گیا، شرک کرنے والوں کو سنایا گیا، بت پوجنے والوں کو سنایا گیا، 360 دیوی دیوتاؤں کو ماننے والوں کے سامنے اس طرح کی آیتوں کو رکھا گیا، تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، عجیب بات محمد کرتے ہیں کہ سارے الہ کو ختم کر کے ایک الہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے کچھ ہوگا ہی نہیں، جبکہ انہوں نے مکے کے اندر بارش کا الہ الگ، اور فلاں ضرورت کے لیے الگ، بیٹا دینے کے لیے الگ، فلاں مشکل حل کرنے کے لیے الگ خدا، سب الگ الگ بنا رکھے تھے۔ تو وہ کہنے لگے جب اتنے سارے خداؤں سے تو کام نہیں بنتا، تو بھلا ایک الہ سے، ایک معبود سے کام بنے گا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تو عجیب بات، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات کر دی آپ نے۔ اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اصول کے دوسرے لفظوں میں کہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ کے بالکل خلاف ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دیا، بڑے حکیمانہ انداز میں لوگوں کو بلایا۔ یا صباحا، جب وہاں کوئی حملہ ہوتا تھا
تو اسی طرح جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک آواز لگاتے تھے، یا صباحا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی چور ڈاکو آ گیا ہے، حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ہم لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے، تو سارے مکے کے لوگ اکٹھا ہو کر اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، الہ واحد کی دعوت دینے کے لیے یہی حکمت اپنایا جو ان کے ہاں رائج تھی، اور فرمایا یا صباحا، جیسے ہی لوگوں نے آواز سنا اور وہ بھی آپ کے زبان سے، سب اکٹھا ہو گئے صفا پہاڑی کے پاس، اور آپ نے اس موقع پر پوچھا کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تمہیں لوٹ لینا چاہتا ہے، تو ہماری بات مانو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، یہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے ہمیں کہتا تو ہم اس کی بات مانتے، اس لیے کہ اس کے سامنے وہ پہاڑ کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ لشکر ہے، کیونکہ وہ ہماری طرف سے آڑ ہے، اوٹ ہے یہ پہاڑ، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم تو ہر ایک کی بات مان لیتے، چہ جائے کہ آپ کی بات، آپ تو صادق اور امین ہیں، سب سے سچے ہیں ہمارے درمیان۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اس زندگی کے بعد آگ ہے، اس زندگی کے فوراً پیچھے کیا ہے بھائی؟ آگ ہے، اس آگ سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تباً لکا، لہذا جمعتنا، اے محمد ناس ہو، برباد ہو جائیں آپ نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تباً لکا، ناس ہو جائیں آپ، برباد ہو۔ یہ کس کو کہا؟ آپ کے چچا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، محمد تباہ نہیں ہوں گے، وہ تو برباد نہیں ہوں گے، ابو لہب ہی تباہ و برباد ہوگا۔ وہ تب آگے فیصلہ بھی سنا دیا، تباہ و برباد ہو گیا وہ، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ بھی پوری زندگی اس نے کمایا ہے اب اس کے کام کچھ آنے والا نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی ساتھ جائے گی، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ کی چچی، وہ بھی جائے گی۔ امراتو حمالۃ الحطب، گناہوں کا بھاری بوجھ اپنے سروں پر لاد رکھا ہے کہ نبی کو ستاتے ہیں، جبکہ عام انسانوں کو ستانا کتنا بڑا جرم ہے، کہ وقت کے پیغمبر کو ستانا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو دعوت ہے الہ واحد کی، یہی ہے بھائی پورے قرآن کا حاصل، پورے قرآن کا نچوڑ ہے کیا؟ الہکم الہ واحد، یہی ہے پورے قرآن کا حاصل، کہ تم سب کا الہ، معبود برحق صرف ایک ہی ہے، معبود باطل تو بہت ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ سب کون سے معبود ہیں؟ معبودان باطلہ ہیں، معبود برحق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جتنوں کوئی بھی عبادت کی جا رہی ہے، جن کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوا جا رہا ہے، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جن کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب کیسے معبود ہیں؟ سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ، معبود برحق وہ واحد ہے، تنہا ہے، نرالا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال اور کام میں بھی واحد ہے، تنہا ہے، ہر ایک اعتبار سے کیا ہے؟ بالکل نرالی شان والا ہے، اپنی ذات میں بھی اس جیسی ذات والا کوئی نہیں، اس جیسی کسی کی ذات بھی نہیں، اس جیسی کسی کی صفات بھی نہیں، اور اس جیسے کسی کے افعال یعنی کام بھی نہیں ہے۔ اللہ جیسے کسی کے کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ 10 کام ذکر کرتے ہیں اپنے، اور بتاتے ہیں کہ بتاؤ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ جو یہ کام کرے گا وہی الہ ہے، آگے اس کام کا تذکرہ ہے، 10 باتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، آج وہی 10 دلائل ہیں توحید پر، وحدانیت پر، الہ واحد پر۔ فرمایا لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ کیسا ہے، کس صفات کا مالک ہے؟ هو الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔
وہ الہ کیسا ہے بھائی؟ اس کی صفات میں سے کیا ہے؟ وہ الرحمن ہے، سب پر مہربان، بلا تفریق مذہب و ملت سب پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ روم میں پارہ 21 میں، فانظر الی آثار رحمت اللہ، ذرا اللہ کے رحمت کے آثار دیکھو تو صحیح کہ جب وہ بارش برساتا ہے تو دوست اور دشمن میں فرق کرتا ہے؟ نہیں۔ بیٹا بیٹی، حکومت، سیادت، یہ سب کچھ جو عطا کرتا ہے تو کافر اور نافرمان یا مومن اور تمام میں فرق کرتا ہے؟ نہیں۔ دوست اور دشمن میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے۔ بارش سب کی کھیتیوں پر برساتا ہے، اولادیں سب کی یہاں وہ عطا کرتا ہے، سب کی بگڑی وہی بناتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، تو رحمان ہے کہ نہیں؟ سب پر مہربان ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو سب پر یکساں طور سے مہربان ہو، صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ الرحمن الرحیم، اور نہایت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اب وہ توحید کے دلائل سنیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے وجود کے بھی یہ دلیلیں ہیں، اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، اللہ کی عظمت کی نشانات ہیں، یہ جو اب دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، بہت اہم آیت ہے یہ۔ فرمایا بے شک ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، خبر آگے آ رہی ہے، آسمان و زمین کی پیدائش میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ آسمان کس کی وجہ سے کھڑا ہے بتائیے؟ کون ہے اس کا روکنے والا؟ کون ہے اس کا پیدا کرنے والا؟ یہاں تو کافر بھی آ کر اللہ کو ماننے پر مجبور تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ بھائی بتاؤ یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، کس دیوی نے، کس دیوتا نے، کس پیر نے، کس فقیر نے، یہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ من خلق السماوات، اچھا اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ عجیب خوبیوں والی زمین جو انسانوں، زندہ اور مردہ تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے ایسی زمین اللہ کہتے ہیں نہیں بنایا جو تمہارے زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے؟ جب تک زندہ ہیں ہم تو کہاں رہتے ہیں؟ زمین کے اوپر، اور جب مر گئے تو کہاں چلے گئے؟ زمین کے نیچے۔ زمین اپنے اندر ہمیں لے لیتی ہے، اور ہماری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ اسی زمین سے۔ دوا ہو، غذا ہو، لباس ہو، ساری چیزیں اسی زمین سے پورا کرتے ہیں۔ تو اس زمین کو کس نے بنایا؟ ان سے سوال کیا جاتا کافروں سے، جھٹ کہتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو صرف اللہ ہی ہے اور تو کوئی نہیں۔ یہاں کسی دیوی، کسی دیوتا، کسی غیر اللہ کا نام لے ہی نہیں سکتا کوئی، مجبوراً کہنا ہی پڑے گا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کتنی ہو گئی؟ دو دلیلیں، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا پارہ 24 میں یا سورہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہاں ہے یہ؟ سورہ مومن میں، سورہ مومن، سورہ پارہ 23 میں، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں تمہارے پیدا کرنے سے بڑی بات ہے۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا بڑی بات ہے، بے ستون کے آسمان کو اللہ نے ایک نے ساتھ ساتھ آسمان پیدا کیے، یا تمہارا چھوٹے سے انسان کو پیدا کرنا بڑی بات؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنا بڑی بات ہے، وہ تو اللہ نے پیدا کر کے سب کھڑا کر دیا ہے، کیسی قدرت والا ہے۔ تو فرمایا کہ آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں دو ہو گئی۔ نمبر 3 واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانی ہے رات اور دن۔ دیکھیے اللہ کی قدرت کی ایسی زبردست نشانیاں ہیں اور ایسے معجزے ہیں یہ کہ کوئی اور کر نہیں سکتا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے پہلے رات لا سکتا ہے؟ کوئی 1 گھنٹے بعد جو ہے دن نکالے چاہے کہ ہم روک دیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کس کے قبضے میں ہے؟ رات اور دن کا آنا اور جانا اور کم اور زیادہ ہونا، یہ صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ کبھی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کا حصہ کاٹ کر کے دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کے الٹا کر دیتا ہے، دن کے حصے کو کاٹتا ہے اور رات میں شامل کر دیتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے اب سردیوں میں، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں۔
ایک جگہ فرمایا سورہ اسراء پارہ 15 میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، رات اور دن اللہ کی دو زبردست نشانیاں ہیں، اللہ کی دو زبردست پتے ہیں، یہ ایڈریس ہیں، ان میں بھی غور کر کے اللہ کو کوئی پہچان سکتا ہے، پہچاننا چاہے تو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، چنانچہ رات کی جو نشانی ہے اس کو اللہ نے بے نور کر دیا، اس میں روشنی نہیں ہوتی، بہت ہلکی ہے نا، چاند اور ستاروں کی روشنی ہوتی ہے ہلکی بس، ورنہ جو ہے بے نور کر دیا، محو کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کو روشن بنایا ہے اللہ نے، کیوں؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ لوگ چلے پھریں اور اللہ کی طرف سے جو روزی مقدر ہے بآسانی اس کو تلاش کریں، ورنہ اگر 24 گھنٹہ رات کر دیتے اللہ تعالیٰ تو کتنی لائٹیں جلاتے بھائی جی، کیسے جو ہے کاروبار چلتا؟ تو یہ اللہ کی دو زبردست پتے اور نشانیاں کیا ہیں بھائی؟ رات اور دن بھی ہے، جس میں انسان غور نہیں کرتا، چونکہ یہ سب عادی ہیں ہم لوگ دیکھنے کے نا، اس لیے ہمیں یہ قدرت کے معجزے اور یہ کرشمے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو یوں ہی چلنا ہی چاہیے، نہیں، کسی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ وہ چلانے والا کون ہے؟ رات اور دن کا لانے والا کون ہے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے اور تھامنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، عظمت کی نشانیوں میں سے رات اور دن کا اپنی جگہ پر، آسمان و زمین کا قائم رہنا بھی ہے۔ بھئی آسمان کس پر کھڑا ہوا ہے؟ بغیر کسی ستون کے، نہ کوئی پلر کا سہارا، کوئی ستون، اتنی بڑی چھت اللہ نے بغیر کسی ستون کے کھڑی کر رکھی ہے، کتنی زبردست قدرت کی بات ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کس کی وجہ سے کھڑا ہے، کیا چیز ہے اس کے پیچھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَمْرِهِ، ہمارا امر ہے، ہمارا آرڈر ہے، ہمارا حکم ہے، جس کی وجہ سے آسمان اپنی جگہ پر بغیر کسی ستون کے اور دیواروں کے سہارے کے بغیر کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا امر و آرڈر ایسی چیز ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئی بھائی؟ 4، زمین اور آسمان، رات اور دن۔ آگے دیکھیں نمبر 5، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ کشتی جو سمندر کے اندر لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لیے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، پانی جیسے سیال مادے پر ہزاروں ٹن لیے ہوئے چلتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت زبردست نشانی ہے، لیکن اس کو بھی دیکھنے کے چونکہ ہم عادی ہیں اس لیے ہمیں کوئی تعجب معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ تعجب کی چیز ہے۔ بتائیے پانی جیسے سیال اور بہنے والے مادے پر اللہ تعالیٰ اتنی زبردست کشتیوں کو کیسے چلاتا ہے؟ محض اپنے قدرت سے چلاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی قدرت کی زبردست نشانیوں میں سے پہاڑ جیسی کشتیوں کا پانی جیسے سیال مادے پر چلنا بھی ہے۔ سیال بہنے والے مادے پر آپ ایک لوہا ذرا ڈالیے، رکے گا اوپر اور نیچے چلا جائے گا، آپ کھڑے ہوں گے رکیں گے؟ وہ جو قصے آپ سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ مسلح پر پانی بچھا دیتے تھے، فلاں کرتے تھے، یہ سب من گھڑت قصے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح کچھ نہیں پیش آیا تھا، جبکہ وہ زیادہ مستحق تھے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کشتی کے لیے ہم نے نظام بنایا ہے، کشتی کے لیے جس کے لیے نظام اللہ نے بنا دیا اس کے لیے ویسے ہی ہو گیا۔ والفلک التی، نمبر 5، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے، اللہ کے وجود کی نشانیوں میں سے 5ویں چیز والفلک التی، وہ کشتیاں بھی ہیں، چھوٹی بڑی کشتیاں بھی ہیں، تجری فی البحر، جو سمندر میں جاری ہوتی ہیں، چلتی ہیں، کیا لے کر چلتی ہیں؟ بما ينفع الناس، ان تمام بوجھ اور سامانوں کو لے کر، ساز و سامان کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ نمبر 6، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی بھی ہے جو اللہ ہی آسمان سے خوبصورت قطروں کی صورت میں اتارتا ہے۔ بارش کو سمندروں سے بھاپ بنا کر اٹھاتا ہے اور بادلوں کی شکل میں جہاں چاہتا ہے اللہ برساتا ہے کہ نہیں برساتا ہے، اور کیسی خوبصورتی سے برساتا ہے ذرا سوچیں۔ اگر اللہ وہ پانی اڈیل دے تو تباہی آ جائے، چنانچہ کہیں سنتے ہیں کہ بادل پھٹ گیا اور پانی ایک بارگی جب گرا تو پورا شہر تباہ ہو گیا، ملک میں تباہی مچ گئی۔
تو اللہ اس بارش کو کیسے اتارتے ہیں اوپر لے جانے کے بعد؟ بادلوں کی شکل میں، خوبصورت قطروں کی صورت میں اللہ برساتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی، عظمت کی، وجود کی زبردست نشانی ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ آسمانوں سے بارش کا برسنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا الرحمن الرحیم ہے، تو اسی مہربانیاں دیکھتے جائیں۔ اور یہ جو مہربانیاں اور رحمتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں یہ سب کے لیے عام ہے بھائی، دوست اور دشمن کے لیے، فرما بردار اور نافرمان سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ بھئی آسمان و زمین سے اور رات و دن کے آنے جانے سے فائدہ سب اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح کشتی میں چاہے جو سوار ہو جائے، کشتی ہر ایک کو لے کر چلتی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے سامان کو لے کر چلتی ہے۔ یہ مہربانی، یہ رحمان، یہ رحیم، یہ جو اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کیسا رحمان ہے، سب پر مہربان کیسے ہے، اسی تو بتا رہے ہیں۔ اچھا، وما انزل اللہ، اور وہ پانی بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ آسمان سے اتارتے ہیں۔ ساتویں چیز وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی سے، اس بارش سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں، اور پوری زمین کو بارش برسانے کے بعد ایسے کر دیتے ہیں جیسے کسی نے سبز چادر زمین پر ڈال دی ہو۔ پوری زمین دیکھیے لہلہا اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ ایک ایک بیج کو اللہ محفوظ رکھے رہتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر اس کے بعد بارش برسا کر سب کو ہی اگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ساتویں نشانی ہے۔ نمبر 8 وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ رب العزت ہر طرح کے جانور، زیروح، چلنے پھرنے والے، رینگنے والے، زمین کے اوپر جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ بکری، بکرا، گائے، بھینس، اونٹ، بیل، یہ جو جاندار ہیں زمین کے اوپر چلتے ہیں، ان کو بنانا، پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ کا کام ہے، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر وہی اللہ ہے، وہی رحمان و رحیم ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا، جس نے پھیلا دیا، فِيهَا ہے فی الارض، زمین کے اندر، من کل دابہ، دابہ مانے ہیں زمین پر چلنے اور ریگنے والے جاندار۔ زمین پر چلنے والے جاندار کو، تمام طرح کے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا پوری زمین پر۔ دیکھیے منڈیوں میں چلے جائیے، اللہ اکبر، کہاں کہاں سے بکرے اور بکریاں آتے، پوری منڈی کھچا کھچ ایک دم بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیں اور غور بھی تو کیا کریں کہ یہ کون ہے ان کا بنانے والا۔ عجیب عجیب خوبصورت رنگ بکروں کے، بکریوں کے، کیسے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں، یہ رنگ کون بھرتا ہے بھائی؟ وہ اللہ ہے۔ یہ سب اللہ قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کس کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں معلوم ہے؟ عقل والوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو غور و فکر کے عادی ہیں وہی اس سے سبق لیتے ہیں۔ سب لوگ اس سے سبق نہیں لیتے ہیں، سب لوگ تو عادتاً دیکھتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ اس سے سبق کون لیتا ہے؟ اس سے ایمان کس کا بڑھتا ہے بھائی؟ جو عقل والے ہیں، جو اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، نمبر 9، 9ویں نشانی، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، مختلف ہواؤں کا یہ چلنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی طرح کی ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم لوگ بھی تو جانتے ہیں، کبھی پوروا ہے تو کبھی پچھوا ہے، کبھی شمالی ہوا ہے، کبھی جنوبی ہوا ہے۔ قرآن میں بھی بہت ساری ہواؤں کا تذکرہ ہے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے لگاتار مسلسل چلنے والی ہواؤں کی۔ بعض مرتبہ ہوا ایک طرح کی چلتی ہے اور مسلسل اسی انداز سے، اسی رفتار سے چلتی رہتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ کون چلاتا ہے؟ یہ قسم ہوا کی یہ بھی ہے۔ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، نمبر 2، فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، کبھی ہوا کو اللہ تیز و تند کر کے چلاتا ہے، بہت تیز طوفانی ہوا چلاتا ہے، معلوم ہو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، آتا نہیں، ہوائیں آتی نہیں، کتنا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ وہی ہے وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، قسم ہے طوفانی ہواؤں کی، جب وہ چلاتا ہے اللہ تعالیٰ تو تہس نہس کر کے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں پورے شہر کو۔ یہ کون چلاتا ہے؟ یہ مختلف ہواؤں کی قسمیں ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی زبردست نشانی ہے۔ یہ ہوائیں، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس پر کنٹرول کس کا ہے؟ صرف اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا، نمبر آگے، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا،
کچھ ہوائیں وہ ہیں، ان ہواؤں کی بھی قسم، اللہ ہواؤں کی قسم کھا کے کچھ باتیں آگے بیان کریں گے سورت کے شروع میں، فرمایا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی بھی جو اللہ تعالیٰ اس کو جب چلاتے ہیں تو وہ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں پورے فضا میں۔ ان کا کام کیا ہے ان ہواؤں کا؟ جو بادل سمٹے ہوئے ہیں وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں پورے فضا کے اندر، تاکہ ہر جگہ بارش ہو سکے، ہر جگہ جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے پہنچ سکے۔ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور آگے فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، اور بارش ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کی ہوا وہ چلاتے ہیں جو ان بادلوں کو ٹکڑوں میں کر دیتی ہیں، کچھ بادل ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں، یہ بھی ہواؤں کا کام ہے، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کام لیتے ہیں۔ بادلوں کے ٹکڑوں کو کیا کرتی ہیں وہ ہوائیں؟ پھاڑ دیتی ہیں، الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیتی ہیں، یہ بھی ہوا ہے۔ ایک ہوا اللہ نے اور فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، کچھ ہوائیں وہ ہیں جو زمین سے اللہ چلاتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتی ہیں، نیچے سے چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اتنی ساری ہواؤں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ایک ہوا وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ بارش کے پہلے خوشخبری لیے ہوئے، بارش کی خوشخبری لیے ہوئے ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے بارش سے پہلے۔ غور کیجئے گا، کبھی کبھی اللہ کیسی ہوا چلاتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا، جس سے لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں اب بارش آنے والی ہے، چونکہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے ادھر سے ہوا آ رہی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ خوشخبری، مبشرات کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ مبشرات۔ کئی ہواؤں کا تذکرہ قرآن سے الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی۔ تو ان ہواؤں کو چلانے والا کون ہے بھائی؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ سب ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں۔ وتصریف الریاح، آخری اور 10ویں چیز والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل بھی جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت کاملہ سے اچانک پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے بادل وجود میں آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان و زمین کے درمیان بغیر کسی بندھن کے اللہ فضا میں بادلوں کو لٹکا دیتا ہے، بھاری بھاری بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لدے ہوئے ہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے ان بادلوں کے ذریعے سے بارش برساتا ہے۔ وہ پہلے کہاں آتے ہیں؟ وہ فضا میں آ کر جو ہے معلق ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی کے ذریعے سے اور اسی کے اندر اللہ نے باریک باریک چھلنیاں، موٹی اور باریک چھلنیاں جیسے فٹ کر دی ہوں، اسی کی خول سے بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ 10ویں چیز اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آخری اور 10ویں چیز والسحاب المسخر، اور وہ بادل بھی ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے قائم ہو جاتے ہیں، پھر انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت خوبصورت قطروں کی صورت میں بارش برسانا شروع کرتے ہیں۔ یہ بادل بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی تو ہے جو بادلوں کو پیدا بھی کرتا ہے، بادلوں کو چلاتا بھی ہے۔ ہواؤں کے کندھوں پر اٹھا کر کے بادلوں کو کون چلاتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ کون لے جاتا ہے؟ کس کے حکم سے یہ بادل دوڑتے ہیں پانی لے کر؟ اللہ کے حکم سے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو جوڑنا بھی کس کا کام ہے؟ الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑنا بھی اللہ کا کام ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر بادلوں کو اللہ ہی ہے جو تہ بتہ کرتا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دن کا اجالا ختم اور جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسے رات کا سما بن گیا ہو جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بادلوں کو بھی بتایا کہ ہماری قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں۔ یہ 10 نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ اب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے توجہ سے۔ فرمایا لآیات، یہ ساری چیزیں ہماری قدرت کی زبردست نشانی ہے، ہماری عظمت کی نشانی ہے، ہمارے وجود کی نشانی ہے، الہ واحد کی نشانی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے شریک کہیں؟ ان 10 چیزوں میں بتائیے اللہ کے علاوہ آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں، اسی طرح رات و دن کا نظام لانے میں، کشتی کو جو ہے پانی جیسے سیال مادے پر چلانے میں، زمین سے دانوں کو پھاڑ کر ہری کوپلیں نکالنے میں اور اس کے بڑھانے میں، اب دانوں کو جو ہے پرونے میں، اسی طریقے سے ہر طرح کے جانور پیدا کرنے میں، ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں کو مسخر کرنے میں، آسمان و زمین کے درمیان پیدا کر کے معلق کرنے میں ہے کوئی شریک؟ نہیں۔ اگر کوئی شریک نہیں تو اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ جو یہ کام کرتا ہے وہ الہ ہوتا ہے، وہ معبود ہے۔ معبود وہ ہے جو یہ کام کرے۔
اب بتائیے جب اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی سر جھکانے کے قابل نہیں۔ جب یہ کام ہی نہیں کر سکتا تو الہ کیسے ہو سکتا؟ الہ ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، وہ کرتا ہوں۔ لآیات، یہ سب اللہ کی قدرت کی زبردست نشانیاں تو ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے ہے جو عقل سے کام لے، عقل کا صحیح استعمال کرے، غور و فکر کا عادی ہو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا عادی ہو، عادتاً ہی نہ دیکھتا ہو بلکہ غور بھی کرتا ہو، پھر سوچے کہ واقعی میں اللہ کیسی زبردست قدرت کا مالک ہے، اسے پھر سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی باتوں کو توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا